ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہم اپنے ذہن میں چلنے والی سوچوں کا جائزہ لیں تو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کسی بھی عام دن میں ہمارے دماغ میں آنے والی قریباً 80% سوچیں منفی ہوتی ہیں۔ تو دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد انسانی دماغ، ہماری منفی سوچوں اور ارتقائی نفسیات کے حوالے سے موجود کئی تحقیقی مقالوں، مضامین اور نیورو امیجنگ سٹڈیز کا نچوڑ نکالنا ہے۔ ہمارا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہمارا دماغ اتنی زیادہ منفی سوچیں کیوں پیدا کرتا ہے اور ہم سائنس کی مدد سے اس ذہنی شور کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے کھولتے ہیں۔ جی بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اگر وہ کبھی معلومات کی زیادتی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی ایک ٹھوس سائنسی وجہ موجود ہے، مطلب یہ کوئی انفرادی کمزوری نہیں ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو گفتگو کا آغاز اسی فیصد منفی سوچوں والی بات سے کرتے ہیں۔ ہمارے سورسز میں ایک تصور بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے جسے مس میچ تھیوری یا ارتقائی عدم مطابقت کہا گیا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ مس میچ تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ ارتقائی لحاظ سے انسان کا دماغ لاکھوں سالوں تک شکاری دور یعنی ہنٹر گیدررز کے زمانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ اچھا، پتھر کا زمانہ۔ بالکل۔ اس ماحول میں خطرات بہت فوری، واضح اور جسمانی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر جھاڑیوں میں کوئی سرسراہٹ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی شکاری جانور ہو۔ اس دور میں جس انسان کے دماغ نے فوراً سب سے برا سوچا یعنی منفی سوچ اپنائی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا، وہ زندہ بچ گیا۔ اور جس نے پازیٹیو سوچا؟ ہاں، جس نے پازیٹیو سوچا کہ نہیں شاید ہوا چل رہی ہے، وہ مارا گیا۔ تو قدرت نے بقا کے لیے ہمیں حد سے زیادہ محتاط بنایا۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں وہ جسمانی خطرات تو نہیں رہے مگر دباؤ مسلسل اور غیر مرئی ہو گیا ہے۔ جیسے ڈیڈ لائنز، بلز یا ای میلز۔ بالکل، دماغ اب بھی اسی پرانے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جدید دماغ دراصل ایک ایسے اسمارٹ فون کی طرح ہے جس میں پتھر کے زمانے کا ہارڈ ویئر لگا ہوا ہو۔ یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ ہمارے سورسز میں اسے ایک اسموک ڈیٹیکٹر کے اصول سے بھی ملایا گیا ہے، یعنی اصلی آگ سے جل کر خاک ہو جانے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ دماغ کا الارم غلطی سے بج جائے۔ لیکن ذرا رکیں، ارتقائی نقطہ نظر سے تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ ایک شکاری جانور سے بچنے کے لیے الارم بجنا چاہیے، لیکن میری یا کسی بھی عام انسان کی انزائٹی دن میں 20 بار بجتی ہے۔ صحیح۔ اگر ایک غار کے زمانے کا انسان ہر وقت اسی طرح پینک میں رہتا تو کیا وہ ذہنی دباؤ اور ہارٹ اٹیک سے ہی نہ مر جاتا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بات سائنسی تناظر میں سمجھ آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ پرانے دور میں یہ ایک مشروط موافقت تھی، یعنی کنڈیشنل اڈیپٹیشن۔ مشروط موافقت؟ ہاں، مطلب جب خطرہ سامنے آیا، الارم بجا، انسان نے ایکشن لیا، یا تو وہ لڑا یا بھاگا، اور اس کے بعد وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ فائٹ اور فلائٹ۔ بالکل۔ اس کے فوراً بعد دماغ کا الارم بند ہو جاتا تھا اور جسم نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ لیکن آج کا شیر کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ آپ کا بینک بیلنس، آپ کی جاب سیکیورٹی یا سوشل میڈیا ہے۔ جو کبھی ختم نہیں ہوتے؟ بالکل، یہ خطرات 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں۔ اس لیے وہ الارم جو کبھی کبھار بجنے کے لیے ڈیزائن ہوا تھا اب مسلسل بجتا رہتا ہے۔ یہی وہ مس میچ ہے جس کی وجہ سے ہم ہمہ وقت انزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی زبردست وضاحت ہے۔ اس عدم مطابقت کی ہمارے سورسز میں اور بھی کئی حیران کن مثالیں ہیں، جیسے میٹھی چیزوں والی بات۔ ہاں، وہ شوگر والی مثال۔ پرانے وقتوں میں جب انسان کو کوئی پھل یا شہد ملتا تھا تو دماغ اسے بھرپور انعام دیتا تھا، کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی تھیں اور وہ بقا کے لیے ضروری تھا۔ لیکن آج کے دور میں جہاں ہر کونے پر پروسیسڈ شوگر اور فاسٹ فوڈ دستیاب ہے، دماغ کا وہی پرانا لالچ ہمیں ذیابیطس اور موٹاپے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس میکانزم نے خود کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا۔ بالکل صحیح کہا۔ خوف کی وجہ سے دنیا بھر میں شرح پیدائش میں بھی کمی آ رہی ہے، کیونکہ دماغ محسوس کرتا ہے کہ موجودہ ماحول بچوں کی بقا کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات پر رکنا چاہوں گا۔ مضامین میں لکھا ہے کہ ڈپریشن کو بھی ارتقائی لحاظ سے ایک موافقت یا فائدہ مند چیز سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ پڑھنے والوں کو اکثر حیران کرتا ہے۔ مطلب
کیا واقعی ہر ڈپریشن صرف ایک پرابلم سالونگ ٹول ہے؟ کیا یہ تصور تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ اتنی تکلیف دہ چیز ہمارے فائدے کے لیے بنی تھی؟ بظاہر یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن ارتقائی حیاتیات میں اس پر بہت ٹھوس تحقیق موجود ہے۔ مثال کے طور پر سوشل رسک ہائپوتھیسس کو دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ پرانے قبیلوں میں جب کوئی انسان طاقت کے کھیل میں ہار جاتا تھا یا اپنا سماجی رتبہ کھو دیتا تھا تو ڈپریشن دراصل اس کے دماغ کی طرف سے ایک ہار مان لینے کی حکمت عملی ہوتی تھی۔ اچھا، تاکہ وہ مزید نہ لڑے۔ بالکل، اس کی وجہ سے وہ شخص خود کو پیچھے کر لیتا تھا اور مزید لڑنے سے گریز کرتا تھا، جس سے اس کی جان بچ جاتی تھی۔ زبردست۔ دوسری طرف ایک نظریہ انالیٹیکل رومینیشن کا ہے۔ مسلسل سوچنا۔ ہاں، جب زندگی میں کوئی بہت ہی پیچیدہ سماجی مسئلہ آ جائے تو دماغ آپ کی جسمانی توانائی کو کم کر دیتا ہے، آپ کو باقی دنیا سے کاٹ لیتا ہے اور آپ کی تمام تر توجہ صرف اس ایک مسئلے کے حل پر مرکوز کر دیتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو بستر تک محدود کر دیتا ہے۔ بالکل، آپ اپنے بستر سے نہیں نکل پاتے، لیکن آپ کا دماغ اس مسئلے کو ہر زاویے سے ادھیڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہمارا دماغ ہر وقت خطرات اور سماجی مسائل ڈھونڈنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ میں یہ سب عمل آخر کہاں اور کب ہو رہا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تب بھی دماغ تھکتا کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہاں بات آتی ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا مختصراً DMN کی۔ ہانسبرگر، جنہوں نے EEG ایجاد کی، اور پھر مارکس ریچل جیسے نامور سائنسدانوں کی دریافتوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا دماغ کبھی آف نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ایک طویل عرصے تک نیورو سائنس میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارا دماغ بھی آرام کرتا ہے، سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن فنکشنل MRI اسکینز نے اس نظریے کو یکسر بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب انسان کوئی بیرونی کام نہیں کر رہا ہوتا تب دماغ کے اندر ایک پورا نیٹ ورک جاگ جاتا ہے اور حیران کن طور پر بے پناہ توانائی استعمال کرتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں دماغ کے کچھ خاص حصے شامل ہوتے ہیں، جیسے میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس۔ صحیح۔ اسے آپ دماغ کا ایک ایسا ہائی وے سمجھ سکتے ہیں جو دن میں خواب دیکھنے، ماضی کی یادوں کو کھنگالنے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور دوسروں کے ارادوں کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس نیٹ ورک کی تشبیہ تو بالکل ایک گاڑی کے انجن کی سی ہے جو ٹریفک سگنل پر کھڑے ہونے کے باوجود چل رہا ہوتا ہے، شور کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل ایندھن جلا رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اب گاڑی کو کہیں لے کر نہیں جا رہے، لیکن انجن پوری طاقت سے گھوم رہا ہے، اور ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ جب اس نیٹ ورک میں ضرورت سے زیادہ ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے، جسے ہائپر کنیکٹیویٹی کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان مسلسل منفی خیالات کے چکر یعنی رومینیشن میں پھنس جاتا ہے۔ الزائمر جیسی بیماریوں میں اسی نیٹ ورک کے اندر ایک خاص پروٹین ایمیلوئڈ بیٹا ٹریفک جیم کی طرح جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ نیورو سائنس کی ایک بڑی دریافت ہے۔ اور ADHD کے شکار افراد میں یہ ڈیفالٹ نیٹ ورک دوسرے کاموں کے دوران ٹھیک سے بند ہی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے انہیں کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر یہ نیٹ ورک خود بخود چلتا ہے اور اس کا کام ہی ہمیں ماضی اور مستقبل کی فکر میں الجھانا ہے، تو کیا ہم اپنی سوچوں کے غلام ہیں؟ کیا ہم اسے روک نہیں سکتے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی مشین میں قید ہیں جس کا سوئچ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور فطری سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ ان سوچوں کے آنے یا اس نیٹ ورک کے چلنے کا نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دوسروں کی نیت سمجھنے، ہمدردی محسوس کرنے اور یہاں تک کہ کہانیاں سمجھنے کے لیے بھی یہ نظام ناگزیر ہے۔ ہم اس انجن کو پوری طرح بند تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اصل مسئلہ اس بات کا ہے کہ جب یہ سوچیں آتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم اس انجن کی رفتار اور اس کے ہم پر اثرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ متعدد تحقیقات بتاتی ہیں کہ مراقبہ اور مائنڈ فلنس جیسی مشقیں اس نیٹ ورک کی سرگرمی کو متوازن کرتی ہیں، یعنی وہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ جب خیالات آئیں تو ان میں بہہ جانے کے بجائے انہیں دور سے گزرتے ہوئے کیسے دیکھا جائے۔ تو پھر اگلا قدم یہ جاننا ہے کہ ہم عملی طور پر خود کو ان سوچوں کا غلام بننے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ جی،
ہمارے ذرائع ہمیں ایک بہت ہی کارآمد تصور دیتے ہیں جسے کوگنیٹو ڈیفیوژن کہا جاتا ہے۔ ہاں، ڈیفیوژن۔ کوگنیٹو فیوژن کا مطلب ہے اپنی سوچوں کے ساتھ اس طرح الجھ جانا اور جڑ جانا جیسے وہ حرف آخر ہوں اور پتھر پر لکیر ہوں۔ صحیح۔ مثلاً اگر ذہن میں سوچ آئی کہ میں ناکام ہوں تو انسان واقعی خود کو مکمل ناکام مان لیتا ہے۔ اس کے برعکس ڈیفیوژن ہمیں ان سوچوں سے ایک محفوظ فاصلہ بنانا سکھاتا ہے۔ تھیراپی، خاص طور پر ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی یعنی ACT کی تکنیکیں اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مضامین میں کچھ دلچسپ طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے اپنے دماغ کا شکریہ ادا کرنا کہ شکریہ دماغ مجھے یہ خوفناک سوچ دینے کا، بالکل۔ یا سوچ کو بالکل سست کر دینا، اسے کسی گانے کی دھن پر گانا یا کارٹون کردار ڈونلڈ ڈک جیسی مزاحیہ آواز میں سوچنا۔ جی ہاں، ان تکنیکوں کا بظاہر عجیب یا بچکانہ لگنا ہی دراصل ان کی طاقت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کا مقصد سوچ کو زبردستی ختم کرنا یا دبانا نہیں ہے، کیونکہ ذہن کو جتنا دبایا جائے وہ اتنی ہی شدت سے واپس ابھرتا ہے۔ ڈیفیوژن کا اصل مقصد اس سوچ کی ہیبت، خوف اور سنجیدگی کو توڑنا ہے۔ جب آپ اپنے کسی خوفناک ترین خیال کو ڈونلڈ ڈک کی آواز میں دہراتے ہیں تو آپ کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ پرانے ارتقائی نظام کے تحت آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس الارم کی ٹون کو بدل کر مزاحیہ کر دیا ہے۔ واہ! اس سے وہ سوچ آپ کے ذہن پر اپنا کنٹرول کھو دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں، اچھا یہ صرف ایک سوچ ہے، کوئی حقیقت نہیں جس سے مجھے ڈرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک کلینکل ماہر نفسیات ڈاکٹر جینا گولڈن کے مضمون میں ایک نہایت شاندار ٹیکنیک کا ذکر کیا گیا ہے، شیڈیول کے مطابق پریشانی۔ ہاں، ورنگ آن شیڈیول۔ انہوں نے یہ خاص طور پر سٹارٹ اپ فاؤنڈرز اور کاروباری لوگوں کے لیے تجویز کیا ہے جنہیں ہر وقت نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی پریشانی یا الجھن آئے، مثلاً اچانک خیال آئے کہ کمپنی میں کوئی پرائیویسی کا نیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اسے فوراً ایک جگہ لکھ لیں اور دن کے کسی مقررہ وقت، مثلاً شام 4 بجے، اس کے بارے میں سوچنے کا فیصلہ کریں۔ بالکل۔ یہ بالکل آئی میکس فلم کی اس مثال جیسا ہے جس کا ذکر ہمارے ایک سورس میں ہے۔ جیسے آپ سنیما کی فرنٹ رو میں بیٹھ کر 3D گلاسز پہن کر کوئی ایکشن فلم دیکھ رہے ہوں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہر دھماکہ اصلی لگتا ہے اور سب کچھ بہت خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پیچھے کی نشست پر چلے جائیں اور وہ 3D اینک اتار دیں تو اسکرین چھوٹی ہو جاتی ہے اور سب کچھ نارمل اور قابو میں لگتا ہے۔ صحیح۔ کوگنیٹو ڈیفیوژن اور پریشانی کو شیڈیول کرنا ہمیں دماغ کے سنیما میں پیچھے کی نشست پر لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھے۔ کیا اپنی پریشانیوں کو لکھ کر مستقبل پر ٹال دینا دراصل اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا پروکریسٹینیشن یا حقیقت سے نظر چرانے والی بات نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر اکثر لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ذمہ داری سے بھاگنا قطعی نہیں ہے، بلکہ اپنی محدود ذہنی توانائی کو حکمت عملی کے ساتھ منظم کرنا ہے۔ ہماری توجہ، ہمارا فوکس ایک بہت ہی محدود وسیلہ ہے۔ جب آپ کسی غیر متعلقہ وقت پر آنے والے مسئلے کو، جس پر آپ اس وقت کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتے، بعد کے لیے لکھ لیتے ہیں، تو آپ اسے ٹال نہیں رہے ہوتے؟ نہیں، تو آپ دراصل اپنے مستقبل کے ورژن کو، اپنے فیوچر سیلف کو وہ کام باقاعدہ سونپ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے خاندان کے ساتھ ڈنر پر بیٹھے ہیں اور اچانک ایک بزنس کا خیال آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پر اسی وقت کرنے اور غور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے لکھ کر اور باقاعدہ شیڈیول کر کے آپ اپنے موجودہ ذہن کو آزاد کرتے ہیں، یعنی اپنی ریم کلیئر کرتے ہیں، تاکہ وہ حال میں اپنا بہترین مظاہرہ کر سکے۔ بہت ہی طاقتور مائنڈ ہیک ہے۔ تو یہ تو رویوں اور عادتوں کو بدلنے کی سطح پر بات ہو گئی، یعنی ہم سوچ کا زاویہ کیسے بدلیں یا اسے شیڈیول کیسے کریں۔ لیکن ہمارے سورس میٹیریل میں ایک بہت ہی زبردست ریسرچ پیپر شامل ہے، UCLA کا۔ یہ ریسرچ ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو باقاعدہ الفاظ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر واقعی جسمانی اور حیاتیاتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جی ہاں، بایولوجیکل لیول پر۔ مجھے یہ بات پہل کسی روایتی سیلف ہیلپ کی میجک ٹرک جیسی لگی کہ محض اپنی فیلنگ کا نام لینے سے دماغ میں کیا بدل سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میکینزم کو سمجھائیں کہ یہ آخر کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ کوئی جادو نہیں بلکہ پیور نیورو سائنس ہے۔
UCLA کے سائنسدان میتھیو لیبرمین اور ان کی ٹیم نے فنکشنل MRI مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک تحقیق کی جسے انہوں نے افیکٹ لیبلنگ کا نام دیا۔ یعنی جذبات کو الفاظ میں ڈھالنا؟ جی، انہوں نے کیا یہ کہ لوگوں کو مشین میں لیٹا کر انہیں اسکرین پر خوفزدہ اور غصے والے چہروں کی تصاویر دکھائیں۔ جیسا کہ توقع تھی، ان تصاویر کو دیکھتے ہی شرکاء کے دماغ میں موجود خوف کا مرکز جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں فوراً متحرک ہو گیا۔ یہ وہی ارتقائی اسموک ڈیٹیکٹر ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ بالکل وہی۔ لیکن پھر سائنسدانوں نے شرکاء سے کہا کہ وہ اسکرین پر نظر آنے والے جذبے کو پہچانیں اور اسے ایک نام دیں یا لیبل کریں۔ جیسے ہی شرکاء نے کہا یہ غصہ ہے یا یہ ڈر ہے تو ایک حیران کن چیز دیکھنے میں آئی۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ دماغ کے اندر اصل میں کیا ہوا؟ اگر میں اسے اپنی عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے جذبے کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں تو دماغ کا ایک دوسرا حصہ جسے رائٹ وینٹرو-لیٹرل پری فرنٹل کارٹیکس یا مختصراً RVLPFC کہتے ہیں، وہ جاگ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ حصہ زبان، منطق اور علامتوں کو سمجھنے کا کام کرتا ہے۔ تو کیا یہ حصہ ایک گاڑی کے بریک پیڈل کی طرح کام کرتا ہے جو اس انجن یعنی ایمگڈالا کی بے قابو رفتار کو کم کر رہا ہوتا ہے؟ صحیح۔ مطلب جیسے ہی ہم کہتے ہیں مجھے شدید بے چینی ہو رہی ہے، وہ بجلی یا سگنل ایمگڈالا سے نکل کر زبان کے اس مرکز میں چلا جاتا ہے اور یوں خوف کم ہو جاتا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہاں بالکل 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے بریک پیڈل کی جو تشبیہ دی ہے وہ بالکل درست ہے۔ زبردست۔ جب آپ اپنے جذبے کو لفظوں میں بیان کرتے ہیں تو آپ کا RVLPFC دماغ کے ایک اور درمیانے حصے کے ذریعے براہ راست ایمگڈالا کو سگنل بھیج کر اسے خاموش کر دیتا ہے۔ واہ۔ اس تحقیق میں ایک اور بہت دلچسپ کنٹرول گروپ بھی تھا۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا محض کوئی بھی لیبل لگانے سے دماغ پر اثر ہوتا ہے، شرکاء سے جذبات کے بجائے ان چہروں کی جنس پہچاننے کو کہا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ اچھا، جینڈر لیبلنگ۔ ہاں، لیکن نتائج نے واضح کیا کہ جذبات کو نام دینا جنس پہچاننے سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ خاص طور پر اپنے جذبات کو سمجھ کر انہیں الفاظ کا لباس پہنانے کا یہ عمل دماغ کے پرانے الارم سسٹم کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ ہم نے خطرے کی نشاندہی کر لی ہے، اب تم چپ ہو جاؤ۔ یہ تو بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ اور میں بتاتی چلوں کہ یہی وہ ٹھوس بایولوجیکل بنیاد ہے جس پر پچھلی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ٹاک تھراپیز اور روزنامچہ لکھنے یعنی جرنلنگ کی کامیابی کھڑی ہے۔ صحیح۔ جب کوئی انسان ڈائری لکھتا ہے یا تھراپسٹ سے بات کرتا ہے تو وہ شعوری طور پر اپنے دماغ کے جذباتی حصے کی رفتار کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ واہ۔ تو اس پورے معلوماتی سفر کو اگر ہم سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاکھوں سال پرانا بقا کے لیے بنایا گیا وہ ارتقائی اسموک ڈیٹیکٹر آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور میں الجھ گیا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو ہائی جیک کر کے ہمیں مسلسل منفی سوچوں میں پھنسائے رکھتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے ہم کوگنیٹو ڈیفیوژن کی تکنیکوں جیسے پریشانی کو شیڈیول کرنا اور سوچ کو مسخرہ بنانا اور جذبات کو الفاظ دے کر یعنی افیکٹ لیبلنگ کے ذریعے اس بے قابو انجن کے بریک پیڈل کو دبا سکتے ہیں۔ اور اس پوری سائنسی بحث کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری پریشانیاں، ہمارا ذہنی تناؤ اور منفی سوچیں کوئی ایسی بیماری یا نقص نہیں ہے جنہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ضروری ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہمارے ذہن کی صدیوں پر محیط حفاظتی تدابیر ہے۔ یہ ہمارے بچاؤ کا نظام ہے۔ صرف اس نظام کو سمجھنے اور آج کے جدید حالات کے مطابق ٹھیک سے منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلیے اس ڈیپ ڈائیو کا اختتام ایک گہری اور نئی سوچ پر کرتے ہیں جو ان تمام سورسز اور حوالوں کا حتمی نچوڑ ہے۔ جی، شاید بے چینی، اینگزائٹی یا مسلسل منفی سوچوں کا شکار ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے، کمزور یا خراب ہیں، بلکہ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کے سروائیورز ہیں، ان بہادر ترین لوگوں کی اولادیں ہیں